بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ 20ویں سپارے کے آغاز میں سورۃ النمل کا کچھ حصہ ہے، اور 20ویں سپارے کے آغاز میں جہاں سورۃ النمل کا یہ رکوع ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت کے 5 بڑے بڑے دلائل ذکر کیے، اور یہ ارشاد فرمایا سوالیہ نشان ہے، سوالیہ بات ہے، اس طرح سے امن خلق السماوات والارض، یہ ذرا بتاؤ کہ کس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو بنایا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمانوں سے پانی کس نے برسایا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اس پانی کے ذریعے سے قسمہ قسم کے باغات کس نے اگائے ہیں، مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تم تو ایک درخت بھی نہیں پیدا کر سکتے ہو، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے یہ کام کرنے والا؟ یقیناً نہیں ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے۔ دوسرا سوال، امن جعل الارض قرارا، یہ تو بتاؤ زمین کو قرار کس نے بخشا؟ زمین جب پیدا ہوئی یہ تو پانی پر ہے، یہ تو کانپ رہی ہے، تھرا رہی ہے، اور زمین پر 29% تو خشکی ہے، باقی زیادہ اکثر حصہ تو پانی ہی پانی ہے، پھر بھی یہ زمین ڈوبتی نہیں ہے اور پانی انسانوں کو غرق نہیں کرتا۔ فرمایا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، اس کے اندر قسمہ قسم کی نہریں، اور کس نے پہاڑوں کو بطور میخوں کے یہاں گھاڑ دیا، وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور میٹھے اور کڑوے پانی کے درمیان رکاوٹیں کس نے کھڑی کی ہیں، زمین سے کہیں میٹھا نکلتا ہے کہیں کڑوا نکلتا ہے، اللہ کا نظام ہے، وہ سارا کڑوا اگر میٹھے میں مل جائے تو انسان جو ہے وہ عاجز ہو جائے، اور آدمی کی ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے یہ کرنے والا؟ تیسرا سوال، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بھلا یہ بتاؤ جب ایک مضطر اور پریشان انسان ہو جاتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور سخت بڑی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسے کون بچانے والا ہوتا ہے؟ ایک حدیث میں ایک واقعہ ذکر ہے کہ ایک آدمی کہیں سفر پہ تھا، اور راستے میں چلتے چلتے اسے کوئی ڈاکو مل گیا، اور اس ڈاکو نے اس سے یہ کہا کہ اس راستے سے میرے ساتھ چلو، میں آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا، مجھے راستہ بھی معلوم ہے، اور یہ راستہ فلان جگہ کو جو جا رہا ہے مختصر راستہ ہے، یہاں سے چلتے ہیں۔ وہ بیچارہ اس کے پیچھے ہو لیا، چلتے چلتے آگے بیابان میں جب پہنچ گئے تو وہ تو ڈاکو تھا، اور اس نے اپنا اسلحہ اور ہتھیار نکال لیا، اور اس سے یہ کہا کہ جو کچھ تو تیرے پاس ہے تجھے بھی ختم کروں گا اور تیرا مال بھی لوں گا، لہٰذا بس اب آخری وقت ہے تیرا۔ تو یہ اللہ والا انسان تھا، بہت منت سماجت کی، اس نے نہ چھوڑا، اس نے یہ کہا اچھا ایسا کرو مجھے 2 رکعتیں نماز تو پڑھنے دو۔ کہا اچھا پڑھ لو بھائی پڑھ لو۔ یہ 2 رکعتیں نماز کے لیے جیسے ہی کھڑا ہوا تو اس کی زبان پر یہ آیت جاری ہو گئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ جب کوئی پریشان حال انسان کسی پریشانی میں پکارتا ہے تو اس کی دعا کون سنتا ہے سوائے اللہ کے۔ یہ کلمہ اس کا کہنا تھا کہ دیکھا، اچانک دیکھتا ہے تو ایک آدمی آیا، اور اس کے پاس جو ہے وہ نیزہ بھی ہے، تلوار بھی ہے، آ کے اس ڈاکو کو اس نے قتل کر دیا۔ جیسے قتل کیا تو وہ واپس جانے لگا، یہ سلام پھیر کے پیچھے بھاگا، بتاؤ تو صحیح بھائی تم کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، 4تھے آسمان سے میں تیری مدد کو پہنچا ہوں، اور میں اس آیت مقدسہ کا غلام ہوں جو آیت تو نے پڑھی ہے۔ تو یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ مشکلات میں، بڑے بڑے غموں کے موقع پر اس آیت کی تلاوت کی جائے، کثرت سے پڑھا جائے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ غموں کو حل فرمائیں گے۔ اسی طرح سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر شادی کے سلسلے میں بیٹی یا بیٹے کی شادی میں پریشانی ہو اور رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں تو اس آیت کا کثرت سے ماں باپ کو ورد کرنا چاہیے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 ہے، اس کو کثرت سے پڑھا جائے۔ اور وہ آدمی جس کی اپنی شادی کا خود مسئلہ ہے، چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے، وہ دعا پڑھے جو موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تھی، جو آگے آنے والی ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین چلے گئے تھے تو اس دعا کی برکت سے اللہ پاک نے انہیں شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے رشتہ بھی کروایا، اور ان کے معاشی مسائل بھی اللہ پاک نے حل کروائے۔ تو بہرحال انسان کو
کو اللہ پاک سے ان کلمات کے ذریعے سے، ان دعاؤں اور ان آیات کے ذریعے سے لینا چاہیے اور اللہ پاک سے آدمی کو تعلق قائم رکھنا چاہیے۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، چوتھا سوال یہ آیا کہ یہ بتاؤ کہ سمندروں کے اندر اور خشکیوں کے اندر تمہیں راستے کون دکھاتا ہے؟ ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، ہواؤں کو کون چلاتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی ہے؟ اللہ ہی کرنے والا ہے۔ پانچواں سوال امن یبدأ الخلق ثم یعید، پہلے کس نے بنایا تھا؟ جس ذات نے تمہیں پہلے بنایا اول مرتبہ، فرمایا ثم یعید، وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر لے گا، وہ تمہیں دوبارہ بھی زندہ کر لے گا۔ الہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اللہ کے سوا اگر کوئی اور معبود ہے تمہارے پاس تو دلیل لے کے آؤ، کون سا معبود ہے اللہ کے سوا؟ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، ارشاد فرمایا کافروں کی، ظالموں کی سازشوں سے آپ پریشان نہ ہوں، ان ظالموں کا انجام اس دنیا کے اندر بھی بد ہوگا اور آخرت میں بھی بد سے بدتر ہونے والا ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، قیامت کی ایک نشانی کو ذکر کیا کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تصریح فرمائی ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سے ایک جانور نکلے گا، عجیب الخلقت جانور ہوگا کہ وہ انسانوں سے بات بھی کر رہا ہوگا، اور اس کے ایک ہاتھ میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا ہوگا اور ایک ہاتھ میں اس کے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ مومن اور کافر کے درمیان میں فرق کرے گا، اور 40 دن کے اندر پوری دنیا کے اندر وہ گھوم جائے گا، پھر جائے گا، اور وہ اسی لیے آئے گا کہ مومن اور کافر کے درمیان میں فرق کرے گا۔ یہ علامات کبریٰ میں سے ہے، قیامت کی بڑی نشانیاں جو 10 آپ نے بتائی ہیں، ان 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، تو اس کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، فرمایا وہ وقت یاد کرو کہ جس وقت سب کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا اور سور میں پھونکا جائے گا اور سارے کے سارے مر جائیں گے، سب پر فنا ہوگی۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، سب کو اللہ کے پاس جمع ہونا ہے، اور یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور زمین ساری کی ساری چٹیل میدان کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ اس وقت سے پہلے اس وقت کی تیاری کر لو اور اللہ پاک کو راضی کر لو۔ سورہ قصص ہے، طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ سورہ مبارکہ میں، اس میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کے کچھ ابتدائی حالات ذکر کیے ہیں، اور یہ واقعہ اس لیے ہے، عرض کیا تھا آپ کو شاید یاد ہوگا، بتایا تھا کہ ایک واقعہ جہاں کئی مرتبہ آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کئی مرتبہ آیا ہے، لیکن ہر جگہ اس واقعے کی ایک نئی حکمت اور ایک نیا سبب، نئی وجہ ہوتی ہے۔ یہاں جو اللہ پاک نے واقعہ ذکر کیا ہے، اس واقعے کو ذکر کر کے ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ دیکھو دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر ہو سکتی ہے، اللہ پاک کے فیصلے آہستہ آہستہ ہوتے ہیں، ان میں کوئی جلدی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے فیصلہ تو ضرور ہوتا ہے، اور وہ حق والوں کے حق میں ہی ہوا کرتا ہے، اگرچہ کچھ دیر لگ جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے 5 دعوے ذکر فرمائے۔ پہلا دعویٰ یہ ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، کہ دیکھو نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون، آؤ تمہیں موسیٰ اور فرعون کا واقعہ سناتے ہیں، بالحق لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے کہ جو اہل ایمان ہو۔ کہا ہم نے فرعون کو اس دنیا میں ہلاک کرنا چاہا، اور بنی اسرائیل جو کمزور تھے انہیں ہم نے عزت دینا چاہا۔ پہلا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے کمزوروں کی عزت کا فیصلہ کیا۔ دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ فرعون کی ہلاکت کا ہم نے فیصلہ کیا۔ تیسرا دعویٰ یہ ہے وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، کہ بنی اسرائیل کے اندر ہم نے انبیاء اٹھانے تھے، نبی ہم نے پیدا کرنے تھے۔ چوتھا دعویٰ یہ ہے وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم نے ان کو وراثت دینی تھی، ان کو ہم نے علوم دینے تھے۔ اور پانچواں دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے ان کو حکومت دینی تھی، اور حکومت کے ساتھ ساتھ استحکام بھی عطا کرنا تھا۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور پھر بڑی عجیب بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا تو ہو گئے، لیکن اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں کروائی؟ کہا فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے۔ اماں جان کو یہ حکم ہوا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ دیکھو موسیٰ کی پیدائش ہو جائے، اسے تم دودھ پلاتی رہنا، اور جب تمہیں یہ خطرہ اور خدشہ ہونے لگے کہ فرعون کے درباری آئیں اور آ کے قتل کر دیں، اس لیے کہ اس نے اعلان کر دیا تھا کہ جو بنی اسرائیل کا بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کیا جائے گا،
اللہ پاک نے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ ایسا کرو کہ اس بچے کو ایک صندوقچے میں بند کرو اور اسے سمندر کے حوالے کر دو۔ سمندر والا کیا بچائے گا، لیکن سمندر بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اس ماں کا دل دیکھیے، اللہ پاک کا جب حکم آیا تو اس نے اپنے بچے کو قربان کر دیا، اسے ڈال دیا، اور اللہ نے وعدہ دیا کہ دیکھو اس بچے کو ہم تیرے پاس واپس لے کے آئیں گے، آپ کی آنکھیں سے ٹھنڈی ہوں گی، اور یہ بھی یاد رکھنا ہم اس بچے کو نبی، اللہ کا نبی بنائیں گے، یہ نبی بننے والا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ وہ صندوقچہ جب فرعون کے دربار کے سامنے پہنچتا ہے، وہاں سے نکالا گیا، دیکھا گیا ایک خوبصورت حسین جمیل بچہ ہے۔ فرعون کے یہاں اولاد نہیں تھی، بیوی حضرت آسیہ ایمان لے آئی تھی موسیٰ علیہ السلام پر، ابھی تو خیر ایمان نہیں لائی، ابھی تو موسیٰ علیہ السلام بچے ہیں، تو اس نے دیکھا، کہا بھائی اسے تو بچہ بنانا ہے، اسے ہم اپنی اولاد بنا لیں۔ فرعون نے کہا مجھے لگتا ہے یہ وہی بچہ ہے، بنی اسرائیل کا بچہ ہے جو میری سلطنت کے زوال کا ذریعہ بنے گا۔ کہا یہ تو بچہ ہے، اس سے بھلا کیا ہو سکتا ہے۔ خیر کرتے کراتے یہی ہوا کہ فرعون کے محل میں پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام، اور اب مسئلہ یہ ہوا کہ دودھ کیسے پلایا جائے۔ ساری وہاں سلطنت کی دائیاں اکٹھی ہوئی، عورتیں دودھ پلانے والی آ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ پاک نے سب عورتوں کا دودھ حرام کر دیا، کسی کے دودھ کو منہ نہیں لگا رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس صندوقچے کو دیکھتی 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 وہ بھی محل میں پہنچ گئی۔ اس نے کہا ہمارے یہاں ایک عورت ہے کہ اس کا ہر بچہ دودھ قبول کر لیا کرتا ہے، اپنی ماں کی طرف اشارہ کیا، بتایا نہیں وہ ماں ہے ہماری، کہا ایک عورت ہے ہمارے محلے میں اور وہ جو ہے دودھ پلاتی ہے، بچے قبول کر لیتے ہیں۔ فرعون نے کہا بلایا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بلائی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو چھاتی سے لگایا، ظاہر ہے ماں کا دودھ تھا، فوراً قبول کر لیا، تو وظیفہ بادشاہی مقرر ہوا۔ یہ اللہ کا نظام بنا، بادشاہی وظیفہ بھی مقرر ہوا، دودھ پلانے پر اجرت دی جا رہی ہے، اور کہا اسے لے جاؤ اپنے گھر میں جا کے دودھ پلاؤ، اور ہفتے ہفتے ہمارے پاس لے آیا کرو، یہ ہمارا بیٹا ہے، اسے ہمیں دکھایا کرو۔ یہ اللہ نے جو وعدہ تھا، پہلا وعدہ پورا کر دیا کہ ہم اس بیٹے کو تیرے پاس واپس لے کے آئیں گے اور تیری آنکھیں ٹھنڈی کریں گے۔ پھر اس کے بعد عرض کر رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جب جوانی میں پہنچے تو اس کے بعد مدین کی طرف چلے گئے، اور مدین کی طرف جانے کا سبب یہ بنا، مصر سے مدین چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو مارا تھا، فرعون کے خاندان کا ایک آدمی تھا، ارادہ مارنے کا نہیں تھا، دو لڑ رہے تھے، ایک اپنی قوم کا ایک فرعون کی قوم کا، وہ ظلم کر رہا تھا اس پر، موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے آدمی پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے صرف ایک تھپڑ رسید کیا، اس کی ہلاکت ہو گئی۔ جب اس کی ہلاکت ہو گئی، اب پتہ نہ چلے قاتل کون ہے۔ دوسرے دن دیکھا کہ وہی اپنی قوم کا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی، وہ دوسرے دن کسی اور کے ساتھ لڑ رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام پھر آگے بڑھے چھڑانے کے لیے کہ بھئی یہ کیا قضیہ ہے، کل تو فلاں کے ساتھ لڑ رہا تھا، اسے تو تھپڑ مارا، اس کا تو قضیہ تمام ہو گیا، اب آج اس کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے آگے اس کی طرف بڑھے، فوراً وہ چیخنے لگا، اے موسیٰ مجھے بھی اسی طرح سے مارنے آیا ہے جس طرح تو نے کل آدمی کو مارا تھا۔ بس یہاں سے وہ پول کھل گیا اور وہ بات کھل گئی کہ جناب کل جو آدمی قتل ہوا ہے اس کا قاتل موسیٰ ہے۔ چنانچہ فرعون نے کیا تلاش کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کو دھڑایا، جاؤ موسیٰ کو بلا کے لے آؤ، تلاش کر کے لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ فرعونی درباری آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے مدین کا ارادہ کیا۔ چنانچہ مدین میں جب پہنچتے ہیں تو حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں تشریف لے گئے اور 10 سال شعیب علیہ السلام کے پاس قیام فرمایا۔ 10 سال کے بعد پھر یہ 30 سال کا زمانہ یہاں ہو گیا تھا، 10 سال یہ ہو گئے، 40 سال کا عرصہ ہوا۔ اب نبوت اللہ پاک نے دی ہے اور اب ارشاد فرمایا کہ جاؤ فرعون کو جا کے سمجھاؤ۔ 40 سال ہو گئے، ابھی اللہ کا کوئی وعدہ اور کوئی دعویٰ پورا نہیں ہوا۔ عرض کیا پہلا دعویٰ یہ تھا ہم بنی اسرائیل کو اوپر لے کے آئیں گے، انہیں غالب کریں گے، ہم فرعون کو ہلاک کریں گے۔ 40 سال ہو گئے، ابھی کوئی بات پوری نہیں ہوئی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے، 40 سال مزید لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں دعوت دی ہے اور لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلایا ہے۔ 40 سال کے بعد پھر فرعون کی لشکر اور فرعون کی ہلاکت کا فیصلہ اللہ پاک نے فرمایا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 80 برس کی ہو چکی تھی جب فرعون غرق ہوا۔ تو یہ پہلا وعدہ اللہ کا پورا ہوا کہ ہم فرعون کو غرق کرنا چاہ رہے ہیں، 80 سال لگ گئے۔ اور پھر دوسرا وعدہ کہ جناب ہم کمزوروں کو اوپر لانا چاہ رہے ہیں۔ جب فرعون غرق ہوا تو بنی اسرائیل جو کمزور تھے اس وقت وہ سارے کے سارے اوپر آ گئے، انہیں اللہ پاک نے اقتدار نصیب فرمایا۔ تیسرا وعدہ کہ ہم آپ کو کتاب دیں گے، پھر اللہ پاک نے اس تیسرے وعدے کے لیے
لیے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا، کتاب عطا فرمائی۔ پھر چوتھا وعدہ کہ جناب کتاب کے بعد اب اگلی بات ہم نے یہ کرنی ہے کہ آپ کو حکومت دینی ہے۔ یہ جو چوتھا وعدہ تھا حکومت کا، اور حکومت کے ساتھ ساتھ استحکام کا، کہ حکومت کی مضبوطی بھی ہم آپ کو دیں گے۔ یہ دو وعدے اس وقت پورے ہوئے جب موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ عجیب اللہ کا فیصلہ یہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام طور سے جب وہ کتاب لے کے آگے تو رات آ گئی، قوم کو سمجھایا، بتایا کہ کہا کہ دو بنیادیں ہیں، ایک تو لوگوں کو توبہ کی طرف دعوت دو، اور ایک ساتھ ان کو اللہ پاک کی وحدانیت سمجھاؤ، اللہ کا ایک ہونا سمجھاؤ، اور ان سے یہ کہو کہ تمہارا آبائی علاقہ وہ ملک شام تھا، وہاں تمہیں جانا ہے، اور وہاں ایک قوم عمالقہ آباد ہے، اس قوم سے جا کے لڑنا ہوگا، اللہ پاک آپ کو استحکام اور حکومت عطا کریں گے۔ قوم نے انکار کر دیا، ہم تو لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، وہ تو بڑے سخت لوگ ہیں، جنگجو لوگ ہیں، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیے، آپ اپنے رب کو بھی ساتھ لے جائیے، ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ میدان تیہ میں بیٹھ گئے۔ یہ میدان جس کے متعلق روایت میں آتا ہے 9 میل اس کی لمبائی تھی اور 5 میل اس کی چوڑائی تھی، کوئی بہت بڑا میدان نہیں تھا۔ 9 میل لمبائی کوئی بہت زیادہ لمبائی نہیں سمجھی جاتی، لیکن اللہ پاک کی طرف سے ایسا عذاب آ گیا کہ 40 سال تک اسی میدان کے اندر گھومتے پھرتے رہے، انہیں کنارہ نہیں ملا، کنارہ نہیں ملا۔ اللہ پاک جب بھٹکا دے تو وہ 1 کلومیٹر کے اندر، 1 میل کے اندر کسی کو بھٹکا دے تو اللہ پاک تو قادر ہے۔ تو 9 میل کے اندر یہ ایسے بھٹکے کہ 40 سال تک انہیں راستہ نہ ملا۔ صبح نکلتے وہاں جاتے، پھر جناب اسی طرح سے آگے میدان ہے، پھر جناب صبح دائیں طرف جاتے، وہاں پہ بھی میدان ہے، کوئی راستہ انہیں نہیں ملا۔ حکم ہوا یہاں ہی تم نے ذلت کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ پھر اللہ پاک کی انعامات وہاں پر بھی شروع ہوئیں۔ یہ کہا اے موسیٰ ہمارے پاس تو پانی کے اسباب نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے حکم دیا، وہ پتھر ہے، اس پتھر پر لاٹھی ماری، 12 چشمے نکل آئے، پانی کا بندوبست کر دیا۔ اے موسیٰ روشنی کا بندوبست نہیں ہے، رات کو اندھیرا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، آسمان سے رات کو ایک سائبان، ایک بادل اترتا تھا جس سے روشنی نکلتی تھی اور فائدہ حاصل کرتے تھے۔ کہنے لگے موسیٰ کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے، گھر تو ہمارے بڑے دور ہیں۔ اللہ پاک نے منہ سلوہ اتارا، یہ 2 قسم کے کھانے تھے جو آسمان سے ان کے پاس اترتے تھے، اور صبح صبح جب یہ ہوتے تھے دیکھتے تھے ان کے خیمے کے پاس کھانے وہ موجود ہوتے تھے، یہ کھانے استعمال کرتے رہے۔ اور یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ ان کے جسم کے ساتھ کپڑے بھی بڑے ہوتے تھے۔ تو پھر وہاں حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ ہارون علیہ السلام کے انتقال کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ پھر یہ جتنے بڑے بڑے لوگ تھے، سرمایہ دار لوگ تھے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ جو ہٹ درمی کرنے والے تھے، جنہوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، 40 سال گزر گئے، وہ سارے کے سارے مر گئے، ان پر موتیں آ گئیں، نئی نسل آئی ہے۔ اس نئی نسل کو لے کے حضرت یوشع علیہ السلام پھر نکلے۔ اللہ کا حکم تھا کہ وہ بستی تمہیں اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک اس بستی والوں کے ساتھ تمہیں لڑا نہیں جائے گا، تم لڑو گے نہیں اس وقت تک تمہیں وہ بستی نہیں ملتی۔ یوشع علیہ السلام یہ موسیٰ علیہ السلام کے جان نشین تھے، یہ نبی بنے، اور پھر اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں دوبارہ فتح انہیں عطا فرمائی۔ اور یہ اللہ پاک کا اس طرح سے چوتھا اور 5واں جو دعویٰ تھا کہ ہم آپ کو حکومت بھی دیں گے، استحکام بھی دیں گے، یہ وعدے بھی اللہ پاک کے پورے ہوئے۔ 120 سال لگ گئے ان ساری باتوں کو پورا ہونے میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھو دعا کی قبولیت میں، اللہ کے فیصلوں میں تاخیر کبھی کبھی ہوا کرتی ہے، لیکن وہ تاخیر بھی کسی حکمت کے تحت ہوتی ہے۔ آدمی کو ان حالات میں بہرحال اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا چاہیے، انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ بھی مضمون ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ آپ علیہ السلام کا وہ واقعہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے انتقال کا وقت آ گیا، مسلمان نہیں ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ اتنا تعاون کیا، ہر طرح کا تعاون، جانی مالی ہر قسم کا تعاون کیا۔ وہ شیب ابی طالب میں جہاں 2.5 سال آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ بند رہے اور مشرکین نے ہر قسم کا بائیکاٹ کر دیا، مشرکین نے آپ سے لین دین تمام روابط منقطع کر دیے، ابو طالب اس گھاٹی کے اندر یہ بھی موجود تھے۔ باقی تو مسلمان ہونے کی وجہ سے سختیاں جھیل رہے ہیں، ابو طالب اپنے بھتیجے کی خاطر یہ ساری سختیاں جھیل رہے ہیں، مسلمان نہیں ہوئے۔ تو خیر انتقال کا وقت آ گیا، آپ علیہ السلام چلے گئے۔
اور کہا چچا جان میرے کانوں میں کلمہ پڑھ لیجئے، قیامت کے دن میں آپ کے کلمے کی گواہی دے دوں گا۔ تو چچے کا کچھ میلان ہوا کلمے کی طرف کہ پڑھ لوں، لیکن مشرکین آگے، سردار بڑے بڑے آگے، وہ آ کے بیٹھ گئے اور کہا دیکھو مرتے وقت بھتیجے کا دین قبول نہیں کرنا، دیکھو ڈرنا نہیں آگ سے، ایک آگ سے ڈرنا نہیں، جہنم سے ڈرنا نہیں، ساری زندگی تو نے کفر پر اور ہمارے آبا و اجداد کے دین پر گزارا، اور اب آخری وقت آ گیا تو بھتیجے کا دین قبول کرے گا، یہ تو ذلت والی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا اخترت النار علی العار، لہٰذا میں نے آگ کو ترجیح دی ہے آر پر، بس مجھے یہ شرم آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس بنیاد کی وجہ سے ایمان نہ لا سکے، انتقال ہو گیا، کفر پر ہی خاتمہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام بڑے غمگین ہوئے، پریشان ہوئے، اس پر یہ آیت اللہ پاک نے اتاری انک لا تہدی من احببت، کہ جس کو آپ چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہے گا ہدایت دے گا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انہیں قیامت کے دن جو عذاب ہوگا وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا ہے۔ اور وہ کیا ہلکا عذاب ہوگا، بس ارشاد فرمایا کہ انہیں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی اور وہ اتنی گرم ہوں گی کہ ان جوتیوں سے، گرمی سے، حرارت سے ان کا دماغ پگھل رہا ہوگا، کھول رہا ہوگا۔ یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے۔ تو یہ سب سے ہلکا ہے تو پھر سب سے تیز کا کیا حال ہوگا؟ میرے عزیز دوستو بزرگو، اللہ پاک سے مانگا کریں اللہ پاک اس عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ تو وہ تذکرہ یہاں پر ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک اور سرکش انسان، اس کا تذکرہ ان قارون کان من قوم موسیٰ۔ یہ کون ہے؟ یہ قارون ہے۔ فرعون تو الگ قوم سے تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نہیں تھا۔ یہ آدمی قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ چچے کا بیٹا تھا، قریبی رشتہ تھا اس کا موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو اللہ پاک نے بڑی دولت دی تھی، اتنی دولت، قرآن کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهَا لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بڑی جماعت ہوتی تھی جو صرف خزانے کی چابیاں اٹھایا کرتی تھی۔ تو خزانوں کا کیا حال تھا، بڑے بڑے خزانے تھے اس کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو مال اللہ نے دیا ہے، اس مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے 4 باتیں رکھی۔ پہلی بات وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو اللہ نے مال دیا ہے اس مال کے ذریعے سے آخرت کو کماؤ، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، آخرت تیری بن جائے گی۔ دوسری بات وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، یہ آپ سے نہیں کہتا کہ سارا خرچ کرو، دنیا میں اپنی ضرورت کے تحت بھی رکھ لیجئے گا مال۔ تیسری بات وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے آپ کو مال دیا، احسان کیا ہے، آپ بھی مال دے کر لوگوں پر احسان کیجئے۔ چوتھی بات وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، فساد مت پجاؤ، خون ریزیاں مت کرو۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ پاک فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آگے قارون کا جملہ کیا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ ہر مالدار اس طرح سے کہا کرتا ہے جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا، کہنے لگا موسیٰ کس زکوٰۃ کی بات کرتے ہو، کس مال کی بات کرتے ہو، اللہ کے راستے میں کیوں خرچ کروں؟ یہ تو میری ذاتی صلاحیت ہے، یہ تو میرے بازو کا کمایا ہوا مال ہے۔ تو وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ، عید کا دن تھا، تہوار کا دن تھا، بڑے لاؤ اور لشکر کے ساتھ آگے پیچھے خشم خدم ہیں، اور یہ نکلا عید کے دن کے لیے اور کہیں جناب گھومنے پھرنے کے لیے نکلا۔ تو وہ لوگ جو دنیا والے تھے، لالچائی نگاہوں سے دنیا کو دیکھا کرتے تھے، حسرت کی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے، کہنے لگے کاش جس طرح سے قارون کو مال ملا ہے ہمیں بھی اگر ایسے مال مل جائے۔ اہل ایمان نے کہا ارے ظالمو یہ کیا کہتے ہو، مالوں کی تمنائیں کیوں کرتے ہو، یہ کیوں نہیں کہتے ہو ہمیں اللہ پاک کا تعلق نصیب ہو جائے، ہمیں ایمان نصیب ہو جائے، یہ کیوں بات نہیں کہتے ہو؟ اچانک وہ قارون زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا، اپنے لاؤ اور لشکر سب کچھ کے ساتھ، خشم خدم کے ساتھ زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، کوئی بھی اس کی وہاں مدد نہ کر سکا، کوئی بھی مدد نہ کر سکا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اور نہ اس کی آخرت میں مدد کی جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت تک وہ زمین میں دھنستا چلا جائے گا، دھنستا چلا جائے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا دیکھو آخرت کا گھر ہم اس کو دیتے ہیں جو دنیا میں فساد نہیں مچایا کرتا، جو اللہ کو راضی کرتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ العنکبوت ہے۔ سورۃ العنکبوت کا موضوع یہ ہے کہ اس دنیا میں آزمائشیں آئیں گی، بڑی بڑی آزمائشیں آئیں گی۔ آپ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے مکہ میں،
صحابہ آئے کہ اللہ کے رسول بس حد ہو گئی ہے، اب ناقابل برداشت ہو گیا ہے، مشرکین نے اتنا ستایا ہے، یہ حالات آگے کہ بعض لوگوں کو چٹائیوں اور دریوں کے اندر لپیٹ کر آگے پیچھے دونوں جانب سے آگ لگا لی جاتی تھی، بعضوں کے کپڑے اتار دیے جاتے، زمین پر لٹا دیا جاتا، سخت سے سخت حالات آگے۔ تو لوگ آئے آپ علیہ السلام کے پاس، صحابہ آئے کہ اللہ کے رسول اب برداشت نہیں ہو رہا، اب کیا کیا جائے؟ آپ علیہ السلام بھی پریشان ہوئے، اللہ پاک نے یہ آیت اتاری، اہل ایمان سے یہ کہہ دیجئے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، تم نے اتنا کہہ دیا ہم ایمان لے آئے، بس اس بات سے آپ چھوڑ دیے جاؤ گے؟ کیا آزمائشیں نہیں آئیں گی؟ ایمان والوں پر تو آزمائشیں آیا کرتی ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے گزشتہ قوموں کو بھی آزمایا ہے۔ کیوں آزماتے ہیں؟ ہم جانچنا چاہتے ہیں کہ کون اپنے ایمان میں سچا اور پکا ہے اور کون اپنے ایمان میں کھوٹا ہے، کھرے اور کھوٹے کا فیصلہ کرنا ہے، اس لیے آزمائشیں آتی ہیں۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، آپ علیہ السلام نے یہ بھی بتایا اشد البلاء الانبیاء، سب سے سخت تکلیفیں نبیوں پر آیا کرتی ہیں، ثم الامثل ثم الامثل، پھر جو نبی کے قریب ہوتا ہے اس پر آتی ہے، پھر جو نبی کے قریب ہوتا ہے اس پر آتی ہے، جو جتنا دین سے وابستگی اختیار کرے گا اس پر حالات آئیں گے۔ ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا، آپ جب اللہ پاک سے ملاقات ہو، طور پر آپ جا رہے ہیں، اللہ پاک سے میرا سلام کہیے گا اور یہ کہیے گا مجھے آپ سے محبت ہے۔ اللہ پاک کی جانب سے جواب آیا کہ سلام بھی کہہ دیجیے گا اور اس سے یہ کہیے گا کہ اب مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ، اب پریشانیوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن فرق صرف یہ ہے، ایک مسلمان پر پریشانیاں، اللہ والے پر پریشانیاں آتی ہیں، اور ایک کافر پر اور اس انسان پر جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہے اس پر پریشانیاں آتی ہیں، دونوں کا فرق ہے۔ مسلمان کی پریشانیاں رفع درجات کے لیے آتی ہیں، درجات کی بلندی کے لیے آیا کرتی ہیں، فاسق فاجر نافرمان پر جو پریشانیاں آتی ہیں وہ عذاب بن کے آیا کرتی ہیں۔ فرق کیسے کریں گے کہ یہ پریشانی جو میرے اوپر آئی ہے عذاب کی شکل ہے یا یہ رفع درجات کا ذریعہ ہے؟ تو بس آسان صورت ہے، اگر پریشانی کے موقع پر آدمی کی زبان پر اللہ پاک کی حمد و ثنا کے کلمات آئیں، شکر کا کلمہ آئے، ناشکری نہیں ہے، واویلا نہیں کر رہا، تعلق اللہ سے مزید بڑھ رہا ہے، تو سمجھ لو کہ اس آدمی کے اوپر جو پریشانی آئی ہے یہ رفع درجات کا ذریعہ ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی۔ اور اگر اس پریشانی کے حال میں یہ جزا فضا کر رہا ہے، واویلا کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے شکوے شکایت جا کے اللہ پاک کی شکایت لے کے لوگوں کے سامنے جا رہا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ پریشانی جو آئی ہے یہ عذاب بن کر آئی ہے۔ تو اس لیے پریشانی کے حال میں آدمی کو اللہ پاک کی طرف رغبت اور رجوع زیادہ کرنا چاہیے۔ تو یہاں یہ منظر ذکر ہے کہ دیکھو اہل ایمان پر پریشانیاں آتی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، کہا دیکھو بڑی بڑی مصیبتیں، بڑی بڑی پریشانیاں پہلے والوں پر بھی آئی ہیں۔ کہا کوئی ظالم، کوئی کافر اگر تمہیں آ کے یہ کہیں کہ چھوڑو نافرمانیاں کرتے رہو، گناہ کرتے رہو، آخرت میں دیکھی جائے گی اور آخرت میں جو آپ کے گناہ ہوں گے وہ میں اٹھا لوں گا۔ کچھ ظالم مشرک اس قسم کے تھے کہ باقی لوگوں کو آ کے کہا کرتے تھے یہ جو آدمی کہہ رہا ہے، یہ جو نبی تمہیں بتا رہا ہے، چھوڑ دو، کوئی ضرورت نہیں ہے نماز کی، دین کی، روزے کی، اور اگر آخرت میں تکلیفیں آئی تو ہم آپ کی تکلیفیں اٹھا لیں گے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا نہیں، وہاں کوئی کسی کی تکلیف نہیں اٹھائے گا، ہر انسان اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا، اپنے ہی گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ دیکھو نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ پاک نے کس طرح سے نجات دی ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، اور پھر آخر میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، عذاب کی مختلف صورتیں اور شکلیں بتائی ہیں۔ کہا کبھی کبھی عذاب یوں ہوتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کبھی آسمان سے عذاب کے کوڑے برستے ہیں اور بارشیں تیز ہو جایا کرتی ہیں، آسمانوں سے پتھر بھی برسے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کبھی قوموں پر عذاب اس طرح سے آئے، آسمان سے فرشتے آئے، انہوں نے چیخ لگائی اور قوم برباد ہو گئی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ،
اور بعض قوموں پر عذاب اس طرح سے آئے ہیں جن کو زمینوں میں دھنسا دیا گیا ہے. ومنہم من اغرقنا, بعض قوموں پر عذاب اس طرح سے آئے ہیں جنہیں پانیوں پہ غرق کر دیا گیا ہے. یہ 4 قسمیں عذاب کی ذکر کر کے ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیظلمہم, اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا, ولکن کانوا انفسہم یظلمون, یہ خود ہی ظالم تھے اور اس ظلم کا نتیجہ انہوں نے دنیا میں پایا ہے. تو یہ عذاب کی مختلف شکلیں اور صورتیں ہم سب کو سنا کر بتا کر اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دیکھو وہ عذاب کے کوڑے یہاں پر بھی آ سکتے ہیں, اور اگر عذاب آیا ہے یا آتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں ہوا, وہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے, ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ توبہ اور استغفار کرتے رہو گے, اللہ پاک کی جانب سے آنے والے عذاب ٹلتے اور رکتے رہیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے.